دفتر ہیں اور دونوں ہی شیخ پر ایسے ہیں. وہ کہتے ہیں آئے روز سرکاری ملازمین اور نجی سیکٹر میں کام کرنے والوں کی تنخواہوں میں اضافے کی خبریں آتی ہیں، لیکن مجھ جیسے جو کروڑوں لوگ 700 روپے دہاڑی پر کام کرتے ہیں اور وہ بھی مہینے میں 20 دن دہاڑی ملتی ہے، کام ملتا ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا تو شاید کوئی ترجمان بھی نہیں. مہربانی کر کے آپ ہی ہماری آواز سمجھ جائیں. میں کیا کہوں آپ کو، عابد بھٹی صاحب، محمد اختر صاحب، میری زندگی کی کسی بھی فیز کی تحریریں اٹھا کے دیکھیں. میں نے محبت اور رشتہ اور تعلق صرف اس ملک کے محروم عوام کے ساتھ ہی نبھایا ہے، کبھی کسی کے ساتھ بنی نہیں، کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں بنی. تو اس کے علاوہ میں جہاں تک دیکھیں کچھ 35 سال 40 سال پہلے میں نے ایک فیچر کیا، اس میں لوگوں کو بڑی تکلیف بھی ہوئی، مروڑ بھی اٹھے. تو میں نے وہ مزدور بچوں پہ وہ کیا تھا، اور وہ سرسری نہیں تھا، بہت اس میں خوفناک پہلو تھے. چائلڈ ابیوز کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، مدرسوں سے لے کے ورک شاپوں تک کے بچوں کا میں نے حال لکھا تھا، اور اس کا عنوان میں نے رکھا تھا بچے قوم کی امانت ہیں اور قوم بددیانت. تو میرا تو سارا کیریئر ہی، میں تو پہلے سے یہ ٹکرے شکرے مار رہا ہوں. اور ایک اور مجھے پتا ہے آج تک میں نے کیا کچھ اس سلسلے میں اچیو کیا، اور وہ اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہے جو میرا ٹارگٹ تھا. میری کمزوری ہوگی، میرے خلوص میں کمی ہوگی، میں اس بحث میں نہیں پڑتا. لیکن میرے ذہن میں اس صوفی شاعر کا سبحان اللہ کیا، مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے لگائے ہوئے پودے کا پھل اگلی نسلیں کھاتی ہیں. یہ بہت سے انسان دوست سوچنے والے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا کہ زندگی میں جو چاہا انہوں نے وہ اچیو نہیں کر سکے. تو لیکن ان کے چلے جانے کے بعد میں بہت بڑی مثال ہمارے سر سید احمد خان ہیں. یہ فضول بات ہے، ایسا ہی خطرہ ہے جیسا دہشت گرد واہ ہے. اس کی کوئی 2% کی پراپرٹی باہر دکھا دو مجھے. اس نے بطور پرائم منسٹر کیسے پرفارم کیا، بطور پولیٹیشین، اس کو علیحدہ. بطور پولیٹیشین تو اس نے مونوپولی توڑ کے رکھ دی. اس ملک میں 2 اجارہ دار تھے، 2 مونوپولسٹ، ایک پیپلز پارٹی. اس نے توڑ کے ان کا کباڑ بنا دیا. یہ ہے اس کی پولیٹیکل اچیومنٹ. ان جیسے لوگوں کی موجودگی میں اس کا جیتنا اور پرائم منسٹر بننا. یہ بات کرتے ہیں جی وہ اسٹیبلشمنٹ، تم تو پیداوار ہو اسٹیبلشمنٹ کی. ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے نواز شریف تک یہ ہے کیا؟ بھٹو تو پھر ایک پولیٹیکل جینیس تھا، اس کا خاندان تھا، آگا پیچھا تھا، وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی تھا، خوبصورت رائٹر تھا. سر شاہ نواز بھٹو کا بیٹا تھا، پالیٹکس اس کی رگوں میں تھی. یہ کون لوگ ہیں؟ لیکن نہیں، یہ دہاڑی باز ہے. یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہ ریڑیاں ہیں، یہ دکانیں ہیں، یہ شاپنگ مالز ہیں. مصیبت آ گئی، ان میں سے کوئی ہوتا اس کی جگہ پہ، وہ اپنے بچوں کو واپس لے کر نہیں. اس نے پوری زندگی وقف کر دی اس ملک کے لیے. اور ایک بات آج آپ کو بتاؤں، جمائمہ کا کوئی رولا نہیں تھا سوائے اس کے کہ یہ آدمی وقت نہیں دے رہا تھا. گوروں کی زندگی میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ہماری زندگی میں امپورٹنٹ ہے. شوہر اگر گھر کو وقت نہ دے، یہ تو پرابلم. تو گوروں کا تو زندگی اور ہے، اس نے وہ بھی قربان کر دیا. بجائے اس کے کہ اس کی قربانی کو یاد کرو،
بیٹوں کا نام کیا ہے؟ سلمان اور قاسم. بس اب یہ بات کرنے والی چونکہ خاتون ہے اور ہماری تربیت، میں چونکہ سیاستدان نہیں ہوں تو میں تو بیانڈ اے سرٹن لمٹ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. مریم کے بارے میں بھی اگر کوئی بد زبانی کرے گا یا کرے گی تو I'll take them on. ہے نہیں ہمارا. وہ میں تو پیپلز پارٹی سے متنفر اس وجہ سے ہوا تھا، اس زمانے کی میری کالموں کی کتاب میں وہ کالم موجود ہے جو مساوات میں which is owned، اب کا تو مجھے نہیں پتا، which was owned by بھٹو فیملی. میں ایڈیٹر تھا جب میں نے پرو مریم نواز، اس کا نام تھا با حیا لیکن بے ردا چہرہ، اور کالم کے ساتھ تصویر تھی مریم کی. میں نہیں، یہ یہاں کمپرومائز کوئی نہیں ہے. جو یہ تو ہمارے یہاں تو یہ جملہ بطور بکواس بولا جاتا ہے، یہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، واقعی ہوتی ہیں، یہی شان ہے اس معاشرے کی. تو اس طرح کی بات کرنا زیب نہیں دیتا. لیکن ان کو پٹیاں پڑھانے والے پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی آگا پیچھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ان کی اپنی کو مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، تو ہر زہر انجیکٹ کرتے جاتے ہیں. ان لوگوں کو جو کہ پتہ کچھ نہیں ہوتا. اور عمران بھی بہت سی باتیں ایسی کرتا ہے جو اس کو فیڈ کر دی جاتی ہیں، وہ اس نے خود ان پہ غور و خوض نہیں کیا ہوتا. بہرحال اینی وے، وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کے بے شمار کارکن ان دنوں سوچ رہے ہیں کہ عمران خان نے لانگ مارچ ختم کر کے جلدی کی، اور اب جیسے جیسے دن گزریں گے معاملہ ٹھنڈا ہوتا جائے گا اور موجودہ کھچڑی حکومت مضبوط ہوتی جائے گی. کیا آپ اس مفروضے کی تائید کریں گے؟ نہیں جی، میں نہیں اس مفروضے کی تائید کروں گا. اس کی وجہ ہے پرسنالٹی ٹائپ ہوتا ہے نا. میں جو تھوڑا بہت ہی تھوڑا، میں جتنا عمران خان کو جانتا ہوں، پتہ نہیں 26 27 سال 28 سال ہو گئے، مجھے نہیں پتا، تو جتنا میں وہ گو اپ کرنا نہیں جانتا. سرنڈر اس کی طبیعت اور مزاج میں موجود نہیں ہے. تو باقی رہ گئی، آپ نے تو خود ہی بات ختم کر دی، کھچڑی حکومت. یہ تو کھچڑی حکومت بھی نہیں ہے. کھچڑی کا اور وہ جو کیا کہتے ہیں حلیم کا سر پیر ہوتا ہے، ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے. اور میں ذاتی طور پہ یہ سوچتا ہوں، میں دوستوں سے بات کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ یار یہ جتنی دیر اقتدار میں رہیں گے، ان کی قدر و قیمت میں، وقت میں، حیثیت میں، ان کے وزن میں، ان کے سائز میں کمی آتی جائے. باقی رہ گئے عمران، تو اس میں کتنی بھی کمزوریاں ہوں، اور یقیناً ہے، گو اپ کرنا نہیں وہ جانتا.